السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے تفسیر کے سلسلے میں بنی اسرائیل سے متعلق ہم حالات پڑھیں گے۔ اس 5ویں رکوع سے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ پہلے یا ایھا الناس کہہ کر تمام لوگوں سے خطاب کیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے انعامات اور احسانات کو تسلیم کرو اور اس کی عبادت کرو۔ اب بطور خاص بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب، چونکہ اسرائیل جو ہے جناب یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جس کے معنی اللہ کا بندہ۔ جناب یعقوب سیدنا اسحاق کے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ ان کے بعد تمام انبیاء ان کی اولاد میں سے ہی ہوئے۔ جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب جناب اسحاق اور ان کے بیٹے جناب یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے، اس لیے انہیں انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جن کی تعداد ہزاروں میں۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے صرف خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ اس بنیاد پر یہودیوں نے حسد کیا کہ یہ اولاد اسماعیل سے کیوں آئے، عرب میں سے کیوں آئے، بنی اسرائیل اور اولاد اسحاق میں سے ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات گنائے کہ تم پر اللہ کے کتنے احسانات ہیں، اب تم ان احسانات کے عوض اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنا نبی اور رسول کس قبیلے اور خاندان سے مبعوث فرمائے۔ تو وہ باتیں جو ان کی کتاب میں موجود تھیں اس میں بھی انہوں نے تحریف کی، تو اللہ نے اپنی نعمتوں سے آغاز کیا۔ آیت نمبر 40 ہے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے احسانات، میرے انعامات جو میں نے تم پر کیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سے انبیاء بھی اور بادشاہ بھی انہی میں سے بنائے اور ان کو دنیا میں بڑی فضیلت عطا کی۔ فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَہْدِي أُوفِ بِعَہْدِكُمْ، مجھ سے جو تم نے عہد کیا تم وہ پورا کرو تو میں تم سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ بنی اسرائیل نے جو عہد کیا یعنی ایمان لائے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے جو اقرار کیا تھا، جیسے جیسے وقت ڈھلتا رہا، ایام گزرتے رہے، اس میں کمی کوتاہی آتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں اتنے زیادہ یہ باغی اور سرکش ہو گئے کہ اللہ کے احکامات تک کو بدل دیتے تھے، اپنی حرکتیں نہیں تبدیل کرتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، اللہ کی عبادت اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا جو تم نے عہد کیا، تورات کے پابند رہنے کا جو عہد کیا۔ معلوم کیا ہوا کہ جب انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا اور عہد شکنی کی، بغاوت پر اتر آئے، تو اللہ نے بھی انہیں جو فضیلت اور برتری عطا کی تھی وہ ان سے چھین لی، انہیں ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں ڈال دیا ہے۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ سے ہی ڈرو، چونکہ یہ لوگوں سے مال و متاع اور اسباب و وسائل دیکھ کر کے ڈرتے اور ان کے مزاج کے مطابق فتوے دیتے اور رشوت لے کر دین کو تبدیل کرتے اور اللہ کے احکامات میں جس طرح چاہتے ہیر پھیر کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، میں نے جو کتاب اتاری ہے، اور وہ کتاب بھی ایسی کہ مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن مجید بار بار تورات اور انجیل اور دیگر آسمانی کتابوں کا تذکرہ کر کے اس کی تائید اور تصدیق کر رہا ہے، لہٰذا ایک ہی وحی، ایک اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے یہ۔ تو جب تم اس کتاب پر ایمان لاتے ہو جو تم پر نازل ہوئی تھی تو اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ۔ مدینے کے اطراف میں چونکہ یہودیوں کی آبادی تھی
اور انبیاء بنی اسرائیل اور آسمانی کتابوں کا علم ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کا پورے عرب میں ایک رعب دبدبا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اصل دین انہی کے پاس ہے، لیکن ان لوگوں نے دین کو پوشیدہ رکھا، اسے تبدیل کیا، اس میں منمانی تحریف کی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور یہودیوں نے آپ کی وہ نشانیاں جو ان کی کتابوں میں تھی وہ دیکھ لیں، پھر بھی ضد اور ہٹ دھرمی پر اڑے رہے، ایمان لانے کے بجائے مخالفت کرتے رہے۔ مگر چند لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی، ان میں مشہور یہودیوں کے بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے اور کچھ نشانیاں انہوں نے دیکھیں اور پھر وہ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے سے پہلے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود بہت بہتان تراش اور جھوٹی قوم ہے، جب وہ سنے گی کہ میں آپ پر ایمان لایا ہوں تو مجھ پر بھی الزام لگانا شروع کر دے گی۔ حالانکہ ان کے سردار تھے یہ، لیکن قوم سے خوب اچھی طرح واقف تھے، تو کہنے لگے کہ میرے ایمان کے اظہار سے پہلے آپ میرے متعلق ان سے ذرا سوال کر لیجئے تاکہ حقیقت واضح ہو جائے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام پس دیوار چلے گئے اور یہودیوں کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ کیف فیکم عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام تمہارے درمیان کیا مقام اور رتبہ رکھتے ہیں، ان کو تم کیا حیثیت دیتے ہو؟ کہنے لگے کہ سردار اور سردار کا بیٹا اور خود بھی عالم اور بڑے عالم کا بیٹا، اور بڑی تعریفیں کہنے لگے، بڑی انہوں نے ان کی تعریفیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر عبداللہ بن سلام مجھ پر ایمان لے آئیں اور وہ میری تصدیق کریں کہ واقعی میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے جو مجھ پر نازل ہوئی، تو پھر تم مان لو گے، ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے توبہ کریں، ہمارے عالم آپ پر کیسے ایمان لا سکتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس طرح سے حیل و حجت کرنے لگے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے اور کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب ان یہودیوں نے اپنے سردار کو اسلام قبول کرتے ہوئے سنا تو خود بھی مسلمان ہونا چاہیے تھا، اس کے بجائے فوراً پینتا بدلا اور کہنے لگے کہ شرنا و ابن شرنا، یہ تو ہمارے یہودیوں میں سب سے برا آدمی ہے، اس کا باپ بھی برا تھا، اور خوب برائی کرنے لگے۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسی چیز کا ڈر تھا، اس لیے میں نے درخواست کی تھی کہ میرے متعلق ذرا پوچھیں، یعنی وہی زبان اسی منہ سے تھوڑی دیر پہلے تعریف کر رہے تھے، اور اسی مجلس میں انہی لوگوں کے سامنے جب دیکھا کہ ہمارے موقف اور ہمارے نظریے سے ہٹ کر اب صحیح دین اختیار کر لیا انہوں نے، تو انہیں برا بھلا کہنے میں کوئی حیا اور جھجک نہیں آئی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء سابقین کی قیمتی باتوں میں سے ایک بات جو ہم تک پہنچی وہ یہ تھی کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم حیا اور شرم نہ کرو تو جو چاہو کرو۔ تو یہود ایسی بے حیا اور بے شرم قوم ہے کہ اپنے سردار کی بے عزتی کرنے لگے، انہیں جھوٹا اور انہیں سب سے بدترین آدمی کہنے لگے، اور چند لمحے پہلے جب انہیں واضح نہیں تھا کہ مسلمان ہوئے نہیں ہوئے اور اپنے دین کا ان کو جو ہے وہ سربراہ مانتے تھے تو عزت کر رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، یعنی چونکہ تم سردار ہو، تم بڑے ہو، تم انکار کرو گے تو تمہاری پوری قوم بھی انکار کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یہودیوں میں سے 10 سردار تھے، یہ اگر مجھ پر ایمان لے آئے تو پوری قوم مسلمان ہو جائے گی، لیکن وہ نہیں مانے، ایمان نہیں لائے۔ ہاں، عبداللہ بن سلام ایمان لائے اور ان کے ساتھ 1-2 افراد تھے جو ایمان لائے، ان کی بڑی عظمت اور فضیلت ہے۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب العلم میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے افراد ہیں جن کو دگنا اجر و ثواب ملے گا۔ دگنے سے مراد یہ ہے کہ ایک عام مسلمان جب کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اسے 10 گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ہم 1 نماز پڑھیں گے 10 نماز کا ثواب ہے، 5 نمازیں پڑھتے ہیں 50 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ان میں سے فرمایا کہ ایک وہ اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو 2 نبی کی امت ہونے کے ناطے پہلے کسی اور کتاب کا پیروکار تھا، تورات، انجیل، اور اس کا وہ پڑھتا اور عمل کرتا تھا، اور پھر وہ قرآن مجید پر ایمان لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، مسلمان ہو جائے، تو اس کے ہر عمل کا اجر و ثواب مسلمانوں سے دگنا۔ اور دوسرا شخص فرمایا کہ وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے، اس کی خدمت میں کوتاہی نہیں کرتا، اس کے لیے بھی عام مسلمانوں سے بڑھ کر دگنا اجر و ثواب ہے۔ اسلام میں غلاموں کی بڑی حوصلہ افزائی ہے،
دیکھیں، یعنی وہی نماز جو ایک مسلمان پڑھ رہا ہے اسے ایک نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، لیکن غلام کو اگر وہ واقعی ایمانداری کے ساتھ اپنے مالک کی بھی خدمت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے تو دگنا اجر و ثواب، یعنی 10 گنے نہیں بلکہ 20 گنا۔ اسی طرح سے علماء میں، محدثین میں، بلکہ صحابہ میں بہت سارے غلام تھے۔ سیدنا بلال حبشی بھی غلام تھے، اسی طرح سے عمار بن یاسر اور صہیب رومی، بہت سارے غلام تھے اور اسلام لائے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا فرمایا وہ اس شخص کو بھی دگنا اجر و ثواب ملے گا جس کی ملکیت میں کوئی لونڈی ہو، اور وہ اس لونڈی کو اگر چاہے تو بغیر نکاح کے اپنی زوجیت میں اور اس سے ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کی عزت افزائی کرتا ہے، اس لونڈی کو تعلیم دیتا ہے، تربیت دیتا ہے، پھر اس لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے اور اس کو نکاح کر کے بیوی کی حیثیت سے عزت و احترام کے ساتھ رکھتا ہے، تو اس کے لیے بھی دگنا اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو بلکہ ایمان لاؤ تاکہ تمہیں زیادہ اجر و ثواب ملے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض فروخت نہ کر ڈالو، بیچو مت۔ فتوے لیتے تھے لوگ تو وہ پوچھتے تھے کہ کس قسم کا فتویٰ چاہیے، تو یہ یہودیوں کی خصلت تھی کہ وہ دین اور اللہ کے احکامات کو بیچتے تھے، کوئی فیس دے نہ دے، کوئی تحفہ دے یا نہ دے، بلکہ ان سے بالکل لا تعلق ہو کر جو حق بات ہے وہ بیان کرے، یہ ہے ایک عالم کا فریضہ۔ تو اللہ نے فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون، اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو، یعنی میرے احکامات کی خلاف ورزی کر کے میری پکڑ سے، میرے عذاب سے ڈرتے رہو، اور ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق اور باطل کو خلط ملط مت کرو، یعنی کچھ چیزیں حق کی لے لی، کچھ باطل کی لے لی، اور اس حق کی بنیاد پر باطل کو بھی حق باور کرواتے ہیں۔ لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، چونکہ حق کا لبادہ اوڑھ لیا، اہل حق جیسی شکل و صورت بنا لی، مسلمانوں کی طرح سے رہن سہن کر لیا، اور ہیں باطل پرست۔ کتنے گمراہ فرقے ہیں مسلمانوں میں جن کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ داڑھی بھی رکھتے ہیں، ٹوپیاں پہنتے ہیں، پگڑیاں باندھتے ہیں، شرعی لباس نظر آتا ہے ان کا، جیسا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا اور متفقہ طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہ مانے۔ لیکن دیکھیں اس کا سربراہ جو ہے وہ پگڑی باندھے ہوئے، ٹوپی پہنی ہوئی، داڑھی رکھی ہے، اور جو ہے مساجد کے نام سے اپنی عبادت گاہوں کو موسوم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا حق اور باطل کو خلط ملط مت کرو، جھوٹ کو جھوٹ کہو اور تم ہو باطل تو باطل پر رہو۔ یہ جو ان کا طرز عمل تھا یہی مسلمانوں میں بھی ہے۔ اگر یہ حق اور باطل کو خلط ملط نہ کریں تو مسلمانوں کے سارے تفرقے ختم ہو جائیں، ایک ملت کے پیروکار، ایک دین پر عمل کرنے والے ایک گروہ بن جائیں، ایک جماعت بن جائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ پہلے سے کسی بزرگ، کسی امام اور کسی فقیہ کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ نہیں چھوڑنی ہے، اس پر رہتے ہوئے جو باتیں شریعت کی موافق ہوں وہاں قرآن اور حدیث کا خوب نام لیتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کے جو احکامات اس عالم، اس فقہ، اس مسلک سے ٹکرا رہی ہوں ان سب کو یا تو جھٹلاتے ہیں، ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں، ان کی تعویلات کرتے ہیں، اور یا پھر ان کو چھپاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میری آیتوں کو نہ بیچو، اور حق باطل کو خلط ملط نہ کرو، ان کو آپس میں آمیزش کر کے، جھوٹ کو ملا کر کے، حق کا لبادہ پہنا کر کے اس کو لوگوں کو گمراہ مت کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو، تمہارے علم میں ہے کہ حق یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، پھر بھی نہیں مانتے، اور لوگوں سے کہتے ہو نہیں ایسی کوئی نشانی ہماری کتاب میں ہے ہی نہیں، جبکہ ان کے بڑے عالم نے شہادت دی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ جو نشانی، جو علامات اور نشانیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں وہ سب آپ میں پائی جاتی ہیں، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو۔ آج ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جس طرح سے معاشرے میں دین کے نام پر اختلاط ہے اور حق باطل کو ملا جلا کر کے سمجھتے ہیں کہ کوئی ملغوبہ بنائیں اور اسے دین کا نام دے دیں، بالکل اسی طریقے سے ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی بیشتر تعلیمی ادارے ایسے ہی ہیں
کہ یہاں یہودیوں کا لباس، یہودیوں کا طرز عمل، یہاں تک کہ وہ کتابیں بھی ان کے دانشوروں کی تعریف میں لکھی گئی ہیں۔ آپ اگر انگریزی زبان ہی سکھانا چاہیں تو انگریزی زبان میں سیرت النبی پڑھائیں نا، انگریزی زبان میں سیرت صحابہ پڑھائیں، انگریزی زبان میں اسلام کے ہیروز ہیں، ان کی سیرت آپ بتلائیں۔ جائے کہ آپ ان کافروں کی تعریفیں کریں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حق اور باطل کو خلط ملط کر رہے ہیں۔ ایسے اسکولوں سے، ایسے تعلیمی اداروں سے اپنے بچوں کو دور رکھیں، اور ایسے تعلیمی اداروں سے اپنے بچوں کو جوڑ دیں جہاں پر دین کی بنیاد پر تعلیم اور تربیت دی جا رہی ہو۔ اگر دین نہیں ہے تو محض لکھنا پڑھنا سیکھنا یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے کہ بچے کی پوری زندگی ان کے ساتھ آپ وابستہ کر دیں۔ آپ چند مہینوں میں انگریزی زبان بچے کو سکھا سکتے ہیں۔ جیسے بچہ پیدائشی طور پر اردو آپ بولتے ہیں تو اردو سیکھ رہا ہے، اگر آپ عربی بولیں گے بچہ عربی بولنا شروع کر دے گا۔ لیکن ان کا جو نظام تعلیم ہے وہ سراسر غیر اسلامی ہے، وہ یہودیوں کا ہے، وہ غلامانہ ذہنیت بنانے کے لیے ہے، اسلام سے متنفر کر کے وہ غیر مسلم بنانے کے لیے ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ان تعلیمی اداروں میں ہمارے بچے داخل ہونے کے بعد اگر یہودی نہ بنے اور عیسائی نہ بنے تو کم سے کم مسلمان تو نہیں رہتے، کچھ بھی نہیں ہوتے۔ وہ ان کی ذہنی تربیت اتنی گہری کر دی جاتی ہے کہ وہ یہودیوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اسلام کے خلاف کسی بھی حرکت میں کوئی نفرت نہیں ہوتی، اور اسلام پر عمل کرنے میں کوئی رغبت نہیں ہوتی۔ تو وہ کیا بن گئے؟ تو یہ یہودیوں کی سازشیں ہیں جس میں آج مسلمان بری طرح سے پھنس گئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی ان عادتوں سے ہوشیار رہو کہ یہ اہل کتاب یہود اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہیں، اس سے تھوڑی سی معمولی سی قیمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، حق باطل کو خلط ملط کرتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں۔ فرمایا اگر عمل ہی کرنا ہے تو واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ یعنی اللہ کا دین جو ہے ہر دور میں اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اہل کتاب سے بھی کہا جا رہا ہے نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ معلوم کیا ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ اس کی تعداد میں اور کیفیت میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن عمل کرنے میں ہر دور میں اس کا حکم دیا گیا۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا بھی حکم دیا اور زکوٰۃ کا بھی۔ اس دور میں نماز کی رکعتیں مختلف رہی ہوں گی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 2 وقت کی نماز تھی، اسی طرح زکوٰۃ کی بھی تفصیل اس دور میں کچھ اور رہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نماز 5 وقت کی فرض ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ جو مال انسان استعمال کرنے کے بعد جو مال بچ جائے، یا جو مال کاروبار اور تجارت میں ہے، یا جو زیورات ہیں بنائے ہوئے ہیں، ان تمام اشیاء پر سال میں 1 دفعہ 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ تو اللہ نے ان سے بھی اسی بات کا حکم دیا تھا، اور ہم سے بھی اسی بات کا حکم کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اجتماعیت کے ساتھ ایک ہو کر، الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹ کر نہیں، بلکہ سب مل کر کے دین پر عمل کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ کیا یہ طرز عمل تمہارا صحیح ہے؟ یعنی یہودیوں کی ایک بری خصلت یہ تھی کہ ان کی باتیں بڑی اچھی، ان سے پوچھا جائے تو بڑے عمدہ الفاظ میں بہت زبردست نصیحتیں کرتے کہ ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں دیانتداری سے ہمیں دوسروں کی امانت ادا کر دینی چاہیے، ہمیں وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، ساری باتیں اچھی کریں گے، لیکن جب ان کا عمل دیکھیں تو اس کے برخلاف ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ نصیحت لوگوں کے لیے ہے، دوسروں کو نصیحت کرتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، تورات تمہارے پاس ہے، اس کے احکامات تم پڑھتے ہو، جانتے ہو، اس کے باوجود بھی تم اس طرح سے طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ یہودیوں کی خصلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جس طرح سے ایک جوتی دوسری جوتی کے بالکل موافق ہوتی ہے، یعنی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، اسی طریقے سے تم اہل کتاب یہود و نصارہ کی پوری تقلید کرو گے، جیسے انہوں نے کیا تھا ایسے تم کرو گے۔ یہاں تک کہ فرمایا اس امت کا کوئی فرد اگر گوہ کے بل میں زمین میں گھسا ہوگا تو میری امت کا بھی کوئی فرد یہ عمل کر کے دکھائے گا، زمین میں گوہ کے بل میں گھسے گا۔ یعنی جو حرکتیں انہوں نے کی تھیں، تو دیکھیں ان کی ساری بری اور ناپسندیدہ حرکتیں اللہ نے بیان فرمائیں۔ بالکل یہ ساری باتیں آج مسلمانوں میں اور بہت سارے علماء کہلانے والوں میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑ مڑوڑ کر اپنی منشا کے مطابق پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے بجائے کسی خود ساختہ کسی امام، کسی بزرگ، کسی امتی کو انہوں نے نبی جیسا درجہ دیا ہوا ہے۔ یہ اہل کتاب کا بھی طرز عمل تھا۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے علماء، درویشوں اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا اپنا معبود اور رب بنا لیا۔ حاتم طائی کے بیٹے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے، جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ ہم نے تو اپنے علماء کو رب نہیں مانا، ہم تو عالم کو عالم مانتے ہیں، امام کو امام کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے عالم جس کام کا تم کو حکم دیں، اگرچہ اللہ نے اس سے روکا ہو، پھر بھی تم اس کو اپنے لیے جائز اور حلال سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں ایسا تو ہے۔ اور فرمایا تمہارے عالم جس چیز سے تم کو منع کریں، اگرچہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہو، تم اس کو حرام سمجھتے ہو اس لیے کہ تمہارے عالم نے روک دیا؟ وہ کہنے لگے ایسا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ذالک اتخاذہم اربابا، یہ ہے ان کو رب بنانا، یہود و نصارہ کا اپنے علماء کو رب بنانا یہ ہے۔ تو آج دیکھیں کہ ہم نے کن کو رب بنایا ہے؟ مفتی حضرات کو ہم رب مانتے ہیں، استغفر اللہ، اس لیے کہ کہتے ہیں لوگ کہ گناہ برگردن مفتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس طرح انہوں نے اپنے علماء کو رب بنایا تھا، میری امت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تقلید کرے گی، یعنی سارے کام وہ کرے گی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بھی ایسے علماء سو سے بچانے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کو بھی متنبع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ادخل فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے طور پر آ جاؤ۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے دین کی جس بات کو بھی چاہیں اپنا لیں اور جس بات کو چاہیں چھوڑ دیں، اور وہاں پر غیر مسلموں کی تقلید کی پیوند کاری کریں اور ملا جلا دین اپنائیں۔ یعنی جب ہم چاہیں نماز پڑھ لیں، جب چاہیں نہ پڑھیں، پڑھیں بھی تو جس طرح سے چاہیں پڑھیں، اسی طریقے سے لباس، شکل و صورت، تجارت، ہر چیز میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ بے عقلیں ہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ تم لوگوں کو تو اچھائی کا حکم دیتے ہو، خود عمل نہیں کرتے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم حق اور باطل کو خلط ملط کرتے ہو، حق کو چھپاتے ہو، اور لوگوں سے معمولی سی قیمت لے کر دین کو تبدیل کر دیتے ہو، اس میں تحریف کرتے ہو۔ یہ شدید ترین قسم کے گھناؤنے جرائم ہیں، کبیرہ گناہ ہے، جو یہودیوں میں تھے، آج بھی ہے، اور وہی کچھ جو ہے مسلمانوں میں بھی ایسی باتیں پائی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں خود اپنے آپ کو ان برے اعمال سے بچانے اور اپنے بچوں کو بھی دور رکھنے کی اور بچانے کی ضرورت ہے۔ آج کے موضوع کی مناسبت سے سوال یہ ہے کہ ہم پورے طور پر اپنے گھر میں دین کا ماحول کیسے بنائیں، یا اپنے بچوں کو پورے طور پر دین میں داخل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں سب سے پہلے تو صحیح دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دراصل جہاں آنکھ کھولی تو ہمارے پاس مخلوط دین ہے، یعنی دین کے نام پر بزرگوں کی رائے، علماء کے فتوے، قصے، کہانیاں، یعنی ملا جلا سا دین ہے، وہی جو اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو۔ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہر زبان میں قرآن مجید اور صحیح احادیث کا ترجمہ موجود ہے۔ آپ سب سے پہلے تو یہ جستجو کریں کہ دین میں اس مسئلے میں کیا رہنمائی ہے، بزرگوں سے نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں مولوی صاحب کیا کرنا چاہیے، اور مفتی صاحب نے کہا ایسا کر لو، ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے دین ہی کہا ہوگا۔ آپ پوچھیں تو صحیح کہ یہ آپ کی رائے ہے، یا کسی عالم کی رائے ہے، کسی امام کی رائے ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں اپنے نظریے کا رخ صحیح کرنا ہوگا۔ صحیح سمت میں جب ہم منہ کر کے چلیں گے تو اپنے منزل پر پہنچیں گے۔ ہمارا رخ کہیں اور ہے اور کہتے ہیں ہم بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، پتہ نہیں منزل کیوں نہیں آ رہی۔ تو بھائی منزل کسی اور طرف ہے، رخ ہمارا کسی اور طرف ہے۔ تو خالص دین، پورے طور پر دین پر اگر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری توجہ قرآن اور حدیث کی طرف ہونی چاہیے۔ بزرگوں کی توہین کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن بزرگوں کو نبی اور رب کا درجہ دینا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ کوئی شخص امتی میں سے ایسا نہیں ہے کہ جس کو 100% آپ کہیں کہ اس کی ہر بات دین ہے، چاہے وہ کوئی صحابی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر سب لوگ کہیں کہ بس جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کچھ ہمیں ملے گا لے لیں گے، تو ظاہر ہے کہ ان سے پوری احادیث کا ذخیرہ تو مروی نہیں ہے نا، اور نہ امت ان پر متفق ہوگی۔ جناب عمر کا نام لیں، جناب عثمان علی رضی اللہ عنہم، تو جب 4 خلفاء میں سے کسی ایک خلیفہ کو ہم دین کا مکمل طور پر جو ہے با اختیار نہیں سمجھتے کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہی دین ہے، تو پھر 4 امام یا 12 امام
دین سے متعلق پوری بات کیسے بتلا سکتے ہیں؟ کچھ باتیں ان تک نہیں پہنچی، کچھ باتوں میں ان کے سمجھنے میں غلطی ہوئی، انسان بشر ہے، غلطی سے پاک خالص دین پورا کا پورا اگر کسی نے پہنچایا ہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنے کی اور اپنے بچوں کو بھی اس سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پورا دین ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔